الرحیم باب الی این یرفع یدیہ وقال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ بن عمر ان عبد اللہ بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے الی این یرفع یدیہ۔ جب آدمی نماز شروع کرے اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا وہ لوگ جو رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو وہ اپنے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں۔ جب آدمی ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اب یہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے، یہ مسئلہ اس باب میں امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ابو حمید کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں میں یعنی دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے۔ اب یہاں ایک بات آسانی کے ساتھ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک، یہ ہمارے کندھے ہیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ یہاں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو کان کی نرم جگہ ہے یہاں تک ہاتھ اٹھائے، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کان کا جو اوپر والا حصہ ہے اس تک آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ اسی لیے فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ یہاں کندھوں تک اوپر کیے جائیں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، یا یہاں تک کیے جائیں یا یہاں تک کیے جائیں۔ لیکن اس میں سب سے بہترین اور عظیم الشان جو رائے ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ابو حنیفہ نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں تینوں روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو یہ دیکھیں یوں ہوتا ہے۔ اکثر ہمیں اساتذہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی اس لو تک اٹھایا کریں۔ ہاتھوں کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ کان کے اوپر والے حصے تک پہنچ گیا، یہ والا جو حصہ ہے یہ کندھے کے برابر ہو گیا۔ اب وہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، وہ روایت یہاں ثابت ہو رہی ہے، نرم جگہ تک ہاتھ اٹھائے وہ انگوٹھا برابر ہو رہا ہے، اور اوپر والے حصے تک تو یہ انگلیاں اس کے برابر جا رہی ہیں۔ تو تینوں طرح کی روایات میں مطابقت ہو جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر۔ ویسے کبھی کبھی میں جو فقہاء کرام کے اقوال ہیں اور جو اختلافی اجتہادی مسائل ہیں ان کو جب میں سوچتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو تمام فقہاء کی آراء کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کو جب دیکھتا ہوں تو وہ اتنی گہری ہوتی ہے، وہ ہر حال میں کسی نہ کسی پہلو میں یا تو قرآن کے موافق ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روایات کے موافق ہوتی ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی جامعیت یہ ہے کہ جو آدمی فقہ امام اعظم ابو حنیفہ پر عمل کرے گا وہ تقریباً تمام روایات پر اس کا عمل ہو جاتا ہے، اور وہ روایات جو زمانہ اسلام کے ابتدائی دنوں کی ہیں ان روایات کی حیثیت تو چونکہ اسلام میں نہیں رہتی، چونکہ وہ قانونی حیثیت نہیں رکھتی،
کچھ ایسی روایات کو چھوڑ کر باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعلق رکھتی ہے وہ تمام کی تمام امام ابو حنیفہ کے فقہ میں جو ہے نا وہ عمل میں آتی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنی فقہ بنانے کے بجائے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرو تاکہ تمہیں تمام تر روایات پر عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ امام بخاری کا مسلک یہاں نظر آتا ہے کہ وہ یہاں مونڈوں تک کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں۔ حدیث نقل کیا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کی پہلی تکبیر کہتے فرفع یدیہ حین یکبر، آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے جب تکبیر کہتے حتی یجعلہما حذو منکبیہ، دونوں مونڈوں تک اٹھاتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، جب رکوع میں جاتے تب بھی ایسے ہی کرتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پھر بھی ایسے ہی کرتے۔ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، اب ربنا لک الحمد کہنے کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے تو پھر رفع الیدین نہ کرتے۔ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے بھی ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اب یہاں سے امام بخاری نے اتنا استدلال لے لیا اس روایت سے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا۔ دوسرا باب ہے باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دوسری رکعت سے کوئی آدمی اٹھے تو اس وقت رفع الیدین کرنے کے متعلق یہ باب قائم ہے۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں رکوع تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اور اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ 3 مقامات میں اس روایت سے رفع الیدین ثابت ہوتا ہے۔ باقی سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، یہاں تو رفع الیدین نہیں ہے۔ البتہ تشہد پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کوئی اٹھے کیا اس وقت رفع الیدین کیا جائے گا یا نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کے لیے جب آدمی اٹھے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرے، لیکن اس میں شاید امام بخاری تنہا اکیلے ہیں، باقی جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں وہ امام بخاری کے ساتھ یہاں پر نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ یہ وہ روایات ہیں جو ابتدائی اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان میں مختلف قسم کے جو ہے نا رفع الیدین کا ذکر ہوگا، کبھی کہاں پہ رفع الیدین ہو رہا ہے، کبھی کہاں پہ ہو رہا ہے، کبھی کہاں پر ہو رہا ہے، چونکہ وہ روایات ساری ابتدائی اسلام کی ہیں، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتلا دیا تھا کہ یہ ساری رفع الیدین والی روایات منسوخ ہیں۔ البتہ یہاں جب رفع الیدین والی روایات آئیں تو آپ پریشان نہیں ہو جانا بھائی اتنی روایتوں میں رفع الیدین ہے۔ پچھلے درس میں نے وہ 3 روایتیں جو بالکل جامع معنی تھی، جو ان کے لیے ناسخ تھی، وہ میں نے بیان کر دی تھی۔ حدیث نقل کی ہے، نافع نقل کرتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، ابن عمر جب نماز میں داخل ہوئے تو انہوں نے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اٹھائے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کیا پھر بھی دونوں ہاتھ اٹھائے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا پھر بھی دونوں ہاتھ اٹھائے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھے تو تب بھی آپ نے عبداللہ ابن عمر نے ہاتھ اٹھائے، رفع یدین کیا۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن عمر اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرفوع کیا کرتے تھے، یعنی مرفوعاً نقل کیا کرتے تھے۔ رواہ حماد بن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سند تو یہ ہے۔ ورواہ ابن طہمان عن ایوب موسیٰ بن عقبہ مختصراً۔ اب یہاں خلاصہ یہ ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یوں ہے کہ تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے رفع یدین ابن عمر کیا کرتے تھے، اور یہی مسلک امام بخاری نے اپنایا۔ البتہ جماہیر علماء میں سے ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، یہ بھی مختصر سا باب ہے۔ ہاتھ نماز میں آدمی اٹھاتا ہے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اس کے بعد ہاتھ باندھتا ہے، تو امام بخاری اب ہاتھ باندھنے کے متعلق باب قائم کر رہے ہیں کہ جب نماز ہم پڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے بعد
ہاتھ باندھے جائیں گے یا ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ارسال کی صورت ہوگی یا باندھے جائیں گے؟ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے گا نماز میں۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہاتھ چھوڑنے والی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھا جائے گا۔ یہاں پر 2-3 مسئلے ذرا ذہن نشین کر لیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر، اب اس کے بعد ناف کے پاس ہم ہاتھ باندھتے ہیں، یہ ہاتھ باندھنا ہے۔ اور بعض جگہ پر لوگ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ ہاتھ بالکل نیچے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ تمام فقہاء اکرام اس پر متفق ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھا جائے گا، نیچے نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام فقہاء، البتہ بعض لوگوں نے امام مالک کی طرف یہ روایت منسوب کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ نسبت بالکل غلط ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے شاید ان کی طرف منسوب کر دی، ورنہ امام مالک کی مارکۃ الآراء کتاب ہے موطأ امام مالک، اس میں ہاتھ باندھنے کی روایات نقل کی ہیں امام مالک نے، اور ارسال والی کوئی روایت انہوں نے نقل نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے اپنا کوئی مسلک وہاں نقل کیا۔ البتہ جو اپنے آپ کو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں اس میں شیعہ جو ہیں یہ ہاتھ نہیں باندھتے، شیعہ ہاتھ نہیں باندھتے۔ تو شیعہ کے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان کا کلمہ بھی ہو رہا ہے تو ہاتھ نہ باندھے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو نظریہ یہی ہے کہ جو بات اسلام میں ہوگی ہم اس کا الٹ کریں گے، تو وہ الٹ کرنے کے مزاج میں ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھے کیسے جائیں گے، ہاتھ جو ہم باندھتے ہیں کیسے باندھے جائیں گے؟ تو یہاں سب سے بہترین طریقہ جو سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دایاں ہاتھ ہے ہتھیلی، اس کو یہاں بائیں ہاتھ پر رکھیں گے۔ اب اس میں ایک چھوٹی انگلی آ رہی ہے، یہ انگوٹھا آ رہا ہے، ان دونوں کو یوں کر کے اور یہ 3 انگلیاں یہاں اس پہ آ جائیں گی۔ ایسے بھی نہیں باندھیں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ تہذیب سے خالی لوگ ہیں، ان کے ہاں تہذیب نہیں ہے۔ جو لوگ یوں کرتے ہیں وہ بھی تہذیب سے خالی۔ اصل یہ ہے یہ یہاں پر رکھنا ہوگا، یہ کف جو ہے نا یہ یہاں پر رکھنی پڑے گی، اور یہ اس کا طریقہ ہے بہترین۔ اس کے بعد ہاتھ آدمی نیچے کرتا ہے جہاں تک ہاتھ پہنچ جائیں۔ اب یہ ہاتھ ناف کے نیچے بازو پہنچیں، ناف کے اوپر پہنچیں، یا اس سے تھوڑا اوپر پہنچیں، جس آدمی کے ہاتھ بازو جتنے لمبے ہیں اس حساب سے اس کے ہاتھ وہاں پر پہنچیں گے۔ بعض لوگوں کے بالکل ناف کے نیچے پہنچ جاتے ہیں، بعض کے ناف کے بالکل اوپر ہوتے ہیں، بعض کے تھوڑے سے بھی اوپر ہوتے ہیں، یہ بازو کے سائز کی بات ہے۔ البتہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے وہ یوں کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو قرآن کریم نے ایسے ہاتھ باندھ کر ایسے نماز کی نیت باندھنے والوں کا نقشہ منافقین کا کھینچا ہے، اور ہمارے یہاں مومن ایسے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ مسجد میں یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیت بھی جب باندھتے ہیں جیسے پاؤڈر پی کے آ رہے، پاؤڈری تو نہ بنو، اللہ کے بندے نمازی بنو۔ اب یہ منافقین کا طریقہ اس طریقے سے بالکل ہاتھ جب آدمی باندھتا ہے تو بالکل اچھے طریقے سے ہاتھ یوں اوپر پتہ چلے کوئی عبادت، اس کے بعد آرام سے یوں کر کے بالکل ایک طریقے سے، اس کے بعد ہاتھ یوں۔ اب یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی آ گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ باندھے کہاں جائیں گے، ہاتھ باندھے کہاں جائیں گے؟ اب بعض روایات ایسی ہیں جن کا تعلق سینے سے ہے کہ سینے پہ، بعض روایات ایسی ہیں کہ ناف کے اوپر ہے، بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے۔ اس میں فقہا کی اقوال ہیں، آراء ہیں کہ کہاں کہاں باندھے جائیں گے، لیکن چونکہ میں جو آپ کو بتلانے لگا ہوں وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کے مطابق۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ناف سے نیچے باندھے جائیں۔ کہاں باندھے جائیں؟ ناف سے نیچے۔ ناف سے نیچے باندھنے کے لیے چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، ناف سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے یمین کو شمال پر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا،
اور ناف سے نیچے۔ اب ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، صحابی جب یہ روایت نقل کرے نا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رویت کے الفاظ سے نقل کرے تو اس روایت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو روایت ہے امام اعظم کی، امام اعظم فرماتے ہیں چونکہ وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے یہ باقی روایات سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی نے فرمایا ان من السنت فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرہ، کہ دائیں کیا کہتے ہیں ایک کف کو دوسری کف کے اوپر رکھنا اور ناف کے نیچے، یہ جو ہے نا یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ تو اب یہ دو روایات ایسی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کو تقویت دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ روایات سے بھی تائید ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو خارج میں دیکھیں تو یہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک آدمی یوں یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ سٹائل کس کا ہے، مردانہ سٹائل نہیں ہے، یہ ہے عورتوں کا انداز، اور اس میں بندہ برا بھی لگتا ہے، مزیدار نہیں لگتا کیسے کھڑا ہے۔ لیکن جب آدمی یوں کر کے یوں ہاتھ باندھتا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اس کا جو کھڑے ہونے کا انداز ہے وہ بھی بہت مہذب لگتا ہے، اور عاجزی غالب درجے کی ہوتی ہے، عاجزی غالب درجے کی، غایت درجے کی عاجزی ہوتی ہے، اور نماز مانگتی عاجزی ہے۔ ورنہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا یوں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے آپ نے دیکھے بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بندہ مشٹنڈا کھڑا ہے کسی چوک میں، نماز میں نہیں کھڑا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اس طرح ہاتھ باندھتا ہے اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی، اور اگر اس کی داڑھی ہے تو ماشاءاللہ ناف سے بھی نیچے ہوتی ہے، اور کنگھی بھی نہیں کی ہوئی ہوتی اس نے، ناف دھلی ہوئی ہوتی ہے، بیچارے کی میل کے جو ہے نا وہ قطرات پانی کے ساتھ ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو پھر سزا دے دیتے ہیں کہ وہ پھر جس طرح مرضی کھڑا ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ فطرت کے جو بنیادی تقاضے ہیں اس کے تحت اگر آدمی کھڑا ہو اور وہ سنت سے ثابت ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز میں ناف کے پاس ہاتھ باندھنا، اس کے لیے میں نے آسان سی بات بتا دی کہ جو آدمی یوں کر کے ہاتھ باندھے گا، اب جس آدمی کے بازو چھوٹے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ناف کے اوپر ہاتھ پہنچے، ہو سکتا ہے ناف کے بالکل اوپر ہوں اور نیچے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ناف کے ارد گرد ہاتھ باندھنا یہ زیادہ سنت کے مطابق ہے اور یہی راجح ہے۔ البتہ جو آدمی اوپر ہاتھ باندھے گا نماز تو اس کی بھی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ جو بہتر ہے وہ وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ حدیث نقل کی ہے، ابو حازم نقل کرتے ہیں سہل بن سعد سے، قال کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے فی الصلاۃ، نماز میں۔ وقال ابو حازم لا اعلمہ الا ینمی ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو اعظم فرماتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، البتہ سہل بن سعد یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ قال اسماعیل ینما ذالک، اور اسماعیل نے اس کو مجہول کا صیغہ ینما کے ساتھ ذکر کیا، ولم یقل ینمی، معنی تو ایک ہی بنتا ہے کہ ابو حازم حضرت سہل بن سعد جو ہے وہ کہتے تھے کہ صحابہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتلایا جاتا تھا اس میں حکم یہی دیا جاتا تھا کہ یہ دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھی جائے نماز میں، اور ظاہر ہے جب یہ یہاں پر رکھیں گے، یہاں پر رکھنے کے بعد آدمی جب ہاتھ چھوڑے گا تو وہ بالکل ناف کے پاس ہی پہنچیں گے۔ کبھی آدمی یوں کر کے نا ایسے کرے تو وہ بالکل ایسے ہی، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو یوں رکھتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے، جو کہا گیا کہ صحابہ اکرام کو حکم بھی دیا جاتا تھا کہ آپ یہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، تو حکم جو ہوتا ہے وہ امر واجب کے درجے میں آ جاتا ہے، یؤمرون حکم دیا جاتا تھا، یہ تو واجب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا اور ہاتھ باندھنا یہ اصل شریعت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔